مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی پیدا ہو جاتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگریں 6 بیٹیاں ہو گئی۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ایک مرتبہ اور ولادت متوقع ہوئی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا اور اس کے ذہن میں یہ سوچ ڈالی کہ اگر اب تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس نے اس چیز کا ارادہ کر لیا کہ اگر اب دوبارہ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ رات ہوئی تو رات کو وہ سویا۔ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب فرشتے اس کو پہلے دروازے پر لے کر گئے تو دیکھا کہ وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہے جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں دیکھا کہ اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی اور اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اس طرح فرشتے اسے جس دروازے پر بھی لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی تھی جو اس کا دفاع کرتی رہی اور جہنم میں جانے سے اسے روکتی رہی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر کوئی نہ کوئی بیٹی اس کے لیے رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر جا رہے تھے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ میری تو 6 بیٹیاں تھیں، وہ 6 دروازوں پہ رکاوٹ بن گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ تو یہ واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا اللہ کی تقدیر پر ایمان ہوتا ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔